بیدل کہتے ہیں کہ ای جوش بہارت چمن آرای تغافل، چون چشم تو سرتا قدمت جای تغافل. عمریست که آواره امید نگاهیم، از گوشه چشم تو به صحرای تغافل. از شور دل خسته چه مینا که نچیده است، ابروی تو بر طاق مولای تغافل. از نقطه خالی که بران گوشه ابروست، مهری جدی بر لب گویای تغافل. سربازی عشاق به بزم تو تماشاست، هرچند نباشد به میان پای تغافل. کو هوش ادا فهمی نازی که توان خواند، سطر نگه از صفحه سیمای تغافل. هرچند نگاه تو حیات دو جهان است، هرچند نگاه تو حیات دو جهان است. من کشته تمکینم و رسوای تغافل. فریاد کی از لعل تو حرفی نشنیدیم، موجی نزد این گوهر دریای تغافل. واہ واہ واہ. دلها به تپش خون شد و ناز تو همان است، مپسند به این حوصله مینای تغافل. از حسن در این بزم امید نگهی نیست، ای آینه خون شو به تماشای تغافل. بی دل نکشیدیم ز کس جام مدارا، مردیم به مخموری صهبای تغافل. مردیم به مخموری صهبای تغافل. واہ واہ. تو بھیا بیدل کہتے ہیں، بہت سارے آیام پردان کرتے ہیں بیدل اپنی. یہ بڑے کویوں کی، مہا کویوں کی نشانی ہے کہ وہ جس بھی وشے کو لیتے ہیں اس کو بہت سارے آیام پردان کر دیتے ہیں، بہت بڑا میدان بنا دیتے ہیں اور پھر اس میں کھیلتے ہیں اپنی کلپنا شکتی سے. خیر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیدل ای جوش بہارت چمن آرای تغافل، چون چشم تو سرتا قدمت جائے تغافل. کہتے ہیں ای جوش بہارت چمن آرای تغافل. کہتے ہیں کہ اے دلبر، اے جو ہے میرے پیارے یا میری پیاری جو بھی ہو، جوش بہارت تمہاری بہار کا افان. جوشیدن مانے افان، اولنا، جوش آنا. تو اب یہاں بہار کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کس تمہارے سوندریہ کا بہار، تمہارے جمال کا جو بہار ہے، جمال کی جو بہار ہے کا نہیں، یعنی تمہارے سوندریہ کا جو وسنت ہے وہ چمن آرائے تغافل، وہ تغافل کے چمن کو اور ادھک سندر بنا کر سجانے والا ہے. یعنی وہ تمہارے سوندریہ کا جو تمہارے سوندریہ کے وسنت کا جو افان ہے، اس کی جو اٹھان ہے، وہ جو ہے اپیکشا کا جو باغیچہ ہے اس کو اور ادھک سجا دینے والا ہے. اس کو سجا مانے اس کو سندر کر دینے والا ہے، اس کو اور ادھک جو ہے اس کا جو پربھاؤ ہے اس کو بڑھا دینے والا ہے. چون چشم تو سر تا قدمت جائے تغافل. یہ مصرے میں بہت گجب کی کلاکاری کر دی بیدل نے. چون چشم تو سر تا قدمت جائے تغافل، اور تمہاری آنکھ کے جیسے ہی جو ہے تمہارے جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ جو ہے وہ تغافل کا ہی معنی روپ ہے. اب کوئی سامانیہ کبھی ہوتا تو کہتا کہ ہاں جو ہے تم سر سے پاؤں سے لے کے جو سراپا جو ہے وہ تغافل ہو، ٹھیک ہے. یا اور کوئی قانونی گری کرتا تو کہتا کہ تمہاری آنکھیں سر سے پاؤں تک جو ہے وہ تغافل ہے، یعنی آنکھوں پر ہی رک جاتا، آنکھوں کا جو ہے وہ سر اور قدم بتاتا. لیکن یہاں بیدل نے کیا بات، واہ. چون چشم تو سر تا قدمت جائے تغافل، جیسے تمہاری آنکھ جو ہے تغافل کا کیندر ہے، تغافل کا جو ہے سروت ہے، تو تغافل کا منبع ہے، ویسے ہی سر سے لے کر جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک تم بھی جو ہے، تمہارا سر سے پاؤں تک پورا جو تمہارا ایگزسٹنس ہے، تمہارا جو استتو ہے،
وہ پورا تغافل کا ہی ایک روپ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں تغافل کی ایک وشیش ادا ہے، ایک ایسی ادا ہے جو شاعر ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو جیسے تمہاری آنکھیں جو ہے وہ تغافل کا ایک بہت بڑا سروت ہیں، بھنڈار ہیں، ویسے ہی تم جو ہے، یعنی تمہاری آنکھوں کی طرح ہی تم جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک تم بھی جو ہے وہ تغافل جو ہے کا ہی ایک روپ ہو، تغافل رہتا ہے، تم تغافل کا آسرے ہو، تغافل تم میں پناہ پاتا ہے، تغافل کا آدھار تم ہو۔ یہ مطلب کیا بات ہے، بہت سندر ہے، آنکھوں کو بھی کہہ ڈالا سب، بہت سندر شعر ہے یہ۔ لیکن اب ایسے شعر آپ جس کے لیے کہیں وہ جو ہے ایسا اس کو سمجھ جو ہے وہ اس بھاؤ میں سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کی آج کل کمی ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے جو ہے کویتا میں بھی گراوٹ آئی ہے، کویتا جن کے لیے لکھی جاتی ہے وہ سمجھنے والے اس طریقے نہیں جو ہے بچے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بیچارہ کبھی کیا کرے، کون نہ ریس جائے، جو سمجھنے والا محبوب اگر ہو، جسے سمجھ ہو کویتا کی اور یہ شعر اس کے لیے کہا جائے تو وہ تو جو ہے اتراتا پھرے گا۔ خیر، ہر جو ہے وہ پکشی کے لیے انجیر نہیں ہوتا ہے، رومی کا ایک مصرع ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے کہ ہر مرغی انجیر نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، کوئی رومی کا مصرع ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ عمریست کی آوار یہ امید نگاہیم، از گوش یہ چشمے تو بے صحرای تغافل۔ کی جو عمر ہے وہ ہمیشہ جو ہے تمہاری ایک جو ہے نگاہ پڑ جائے، تمہاری ایک کرپا درشٹی کی آشا میں، مطلب وہ بھٹکتی رہی، عمر بھر ہم بھٹکتے رہے یا عمر بھر ہماری بھٹکتی رہی، لیکن از گوشے چشمے تو، لیکن تمہاری آنکھ کے ایک گوشے سے، تمہاری آنکھ کے ایک کونے سے جو ہے ہمیں صحرائے تغافل، ہمیں جو ہے کیول تغافل کا ایک بہت بڑا مروستھل، یعنی اپیکشا کا جو ہے ایک بہت بڑا مروستھل، بہت بڑا ریگستان، تغافل کا ایک ریگستان ہی ملا۔ عمر بھر ہم جو ہے تمہاری ایک نگاہ کی آشا میں بھٹکتے رہے، لیکن تمہاری آنکھ کے ایک کونے سے، ایک گوشے سے ہمیں کیول اور کیول تغافل کا جو ہے وہ صحرا، اپیکشا کا مروستھل ہی مل سکا۔ کیا بات، یعنی ایک کونا جو ہے وہ کتنا پربھاوی ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا ایک ریگستان دے سکتا ہے زندگی میں انسان کو۔ یہ سمجھنا چاہیے، جو محبوب ہیں ان کو سمجھنا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی مہتوپورن ہوتی ہیں ایک پریمی کے لیے۔ ان کی آنکھوں کا ہلنا بھی اس کے پورے وجود کو ہلا سکتا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن خیر اگر نہیں دکھائیں گے تو شعر کہاں سے ایسے ہوں گے، اس کی تو ادا ہی ہے کہ وہ تیر چلائے۔ آپ لوگ شاعری کے جو ہے دیتے ہیں پڑھنے کو، اور یہ شاعری کے مادھیم سے میں کہیں اور پہنچ جاتا ہوں، پھر دل پر جو ہے وہ تیر چلنے لگتے ہیں۔ خیر یہ ویاکھیا کہیں میری پتنی نہ سن لے، پھر تیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلوار اور گدا بھی چلنے جائیں گے میرے اوپر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ از شور دل خست چه مینا که نچیدست، ابروی تو بر طاق معلای تغافل۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! از شور دل خست چه مینا که نچیدست، کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ایسی کون سی مینا جو ہے وہ بچی، ایسی کون سی مینا ہے کہ جو
میرے جو ہے اس ویاکل جو ہے ہردے کی پیڑا سے، ویاکل ہردے کے جو ہے شور سے جو ہے وہ مطلب میرے آرتناد کی جو کیا بولتے ہیں پیڑا ہے اس سے بھر نہ گئی. وہ کتنے سارے جو ہے پاتر جو ہے وہ بھر گئے. ٹھیک ہے. ابروئے تو برتاؤ کے اللہ یہ تغافل. کیوں؟ کیونکہ تمہارے جو ابرو ہیں، تمہاری جو بھوہیں ہیں، تمہاری جو بھرو ہے، بھرو بھنگما ہے، وہ تو برتا کے اللہ یہ تغافل. وہ جو ہے وہ تو جو ہے کہ تغافل کا جو سب سے اونچا سنگھاسن ہے، مطلب تغافل کی جو سرووچ سیما ہے، جو سب سے اونچائی ہے، جو زینت آف جو ہے کہتے ہیں تغافل کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے، سب سے اونچی جو جو سنگھاسن ہے، راج سنگھاسن، اس پر جو ہے تمہاری بھاؤں بیٹھی ہوئی ہے. تمہاری بھاؤں کا استھان تو وہاں ہے. تمہارے جو ابرو ہیں وہ جو ہے تغافل کے سب سے اونچے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہے کیوں نہ پھر ایسا ہو کہ میرے جو ہے دل کی پیڑا سے سب دنیا کے ساری جو ہے پریم پاتر سب بھر جائیں. کیوں نہ ایسا ہو. مطلب کتنا اچھا جو ہے انہوں نے یہاں پہ ورنن جو ہے کیا ہے. مطلب نچیدیست کے مطلب نہیں چنا گیا، نہ بھر نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. چیدن ہے، چننا مطلب اٹھارنا یا بٹورنا. تو مطلب تمہاری جو بھاؤں ہیں وہ سب سے اونچے طاق، سب سے اونچی جو سنگھاسن ہے تغافل کا، اس پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی کیول جو ابرو ہے وہ کیول ایک سوندریہ کا ایک باڈی پارٹ نہیں بن ہے، وہ ناز، تکبر، اشارہ، تغافل، ان سب کا یہاں پر وہ پرتیک ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس گھائل ہردے ہے، اس کا جو شور، اس خستے دل کا جو شور ہے، اس سے ایسا کون سا پیالہ ہے جو بھر نہ گیا ہو، یس اٹھا نہ لیا، چن نہ لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو جو ہے تمہاری جو بھاؤں ہیں وہ اپیکشا کے سرووچ سنگھاسن پر وراجمان ہے، بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے جو میرا جو ہردے ہے اس کا بار بار اس میں شور اٹھتا رہتا ہے اور اتنا ویاکل ہو جاتا ہوں کہ نہ جانے کتنے جو ہے وہ پیالے اس سے جو ہے وہ بھرے جا چکے ہیں. واستو میں جو مینا ہے یہاں مینا جو ہے وہ ایک تو وہ چیز ہے جس میں پیالہ کے ارتھ میں سامانیہ بھاشا سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں پر مینا بے دل کا دل ہے. یہاں کوی کا ہردے ہے مینا جو ہے. مطلب کہ یہی نہیں کہ بہت سے پیالے بھر گئے، بلکہ میرے جو چیخ پکار اٹھی جو ہے اس سے پریم کے بہت سارے روپ پرکٹ ہوئے، اور میرے پیڑا جو کویتاؤں میں آئی تو اس سے بہت سارے ہردے اس پیڑا سے بھر گئے. بہت سارے پیالے جو ہے وہ دل روپی جو پیالے ہیں وہ بھر گئے. یا جو ہے بے دل کہنا چاہتے ہیں. خیر، چوتھے شعر پر چلتے ہیں. کہاں چلا گیا؟ اب کہتے ہیں کہ از نقطۂ خالی کے برون گوشۂ ابروست مہری زدئی بر لب گویائے تغافل. کیا بات، کیا بات، کیا بات. کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے بھوہوں کے پاس، تمہاری ابرو کے پاس جو نقطۂ خالی، جو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا تل ہے، تمہاری بھوہوں کے پاس وہ جو ایک چھوٹا سا تل ہے وہ کیا ہے؟ مہری زدئی بر لب گویائے تغافل. تو تمہاری بھوہوں کے پاس جو ایک چھوٹا سا تل ہے وہ کیا ہے؟ وہ مانو بولتے ہوئے تغافل کے ہونٹوں پر جو ہے لگایا ہوا ایک جو ہے مون کا مہر ہے، مون کی مہر ہے. ٹھیک ہے. مہری زدئی بر لب گویائے تغافل، بر لب گویائے تغافل. ٹھیک ہے.
بڑا سوکشم شعر ہے کہ یہاں پر ایک واستوک دل جو ہے اس کی اور سنکیت کر رہے ہیں کہ تمہاری بھاؤں جو ہے واستو میں ایک تغافل ہے، ٹھیک ہے، اپیکشا کے روپ میں ہے، اور اس بھاؤں کے کونے میں جو کالا تل ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بولتے ہوئے ہونٹوں پر ایک مہر لگا دی ہو۔ مطلب اب تغافل بولتا بھی نہیں ہے، تغافل بھی پورا چپ جو ہے چپ ہو گیا ہے۔ مطلب پہلے جو تمہارا جو تغافل تھا وہ کیول مطلب ایک ویوہار میں تھا، تمہارے آچرن میں تھا، لیکن اب اس میں اتنی زیادہ پورنتا اور جو ہے پرفیکشن تمہارے تغافل میں آ گیا ہے کہ اب وہ مطلب وہ تغافل مکھر بھی نہیں ہو سکتا، وہ تغافل جو ہے اب تغافل بھی جو ہے ابھیویکت نہیں کرنا چاہ رہا اپنے آپ کو، اتنا زیادہ تغافل ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی پرکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تمہارے بارے میں۔ مطلب لب گویا مانے بولتے ہوئے ہونٹ ہے، تو ان پر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اپیکشا بھی اب مون ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہاری اپیکشا کی جو درشٹی تھی وہ جو ہے وہ کیول آنکھوں تک سیمت نہیں بلکہ جو ہے پورے مون میں وہ بدل جو ہے وہ چکی ہے، بہت گہرے استر تک جاتے ہیں بے دل۔ پھر شعر ہے کہ سربازی عشاق بے بزم تو تماشاست، ہر چند نباشد بے میان پای تغافل۔ کہتے ہیں کہ بزم تو سربازی عشاق تماشاست، کہ تمہاری جو بزم ہے، تمہاری سبھا میں جو پریمیوں کا، جو عشاق کا کی جو سربازی ہے، اپنے جان کی بازی لگانا جو ہے وہ، یعنی ان سب کا سمرپن جو ہے وہ تو دیکھنے یوگیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہر چند نہ باشد بے میان پائے تغافل، کہتے ہیں کہ یدیپی جو تمہارا تغافل ہے وہ وہاں تک جو ہے چل کر نہیں آتا ہے، لیکن وہ اس کا پربھاؤ ہی ہے کہ تمہاری جو بزم ہے اس میں جو ہے جو شاک لوگ ہیں ان کی وہ اپنی جان کی بازی جو لگا رہے ہیں۔ سربازی مطلب کہ سر نیوچھاور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب تمہاری محفل میں پریمی لوگ جو اپنا سر کٹا دے رہے ہیں، پران دے رہے ہیں، یہ کوئی آشچر کی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھنے لائق ہے۔ اور یہ تو تب ہے جب ابھی تمہارا جو تغافل ہے اس نے پوری طرح اپنے قدم وہاں بزم میں نہیں رکھے ہیں۔ اب اس میں آنند ہے نا کہ تمہاری محفل میں جو عشاق لوگ اپنے جو ہے سر کٹا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے آشچر نہیں ہے، وہ دیکھنے یوگیہ درشیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تب ہوتا ہے، یعنی سب تمہاری بزم میں سر کٹانے کو جو ہے تب جو ہے لگے پڑے ہیں، جبکہ ابھی تک تمہارا جو تغافل ہے اس نے جو ہے اس میں پاؤں ہی نہیں رکھا ہے، ان کے بیچ میں، سبھا کے بیچ میں پاؤں ہی نہیں رکھا ہے۔ سوچو اگر وہ ایک قدم وہاں رکھ دے گا تمہارا جو تغافل ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو لوگ کیا کریں گے، بھگوان ہی مالک ہے۔ مطلب تمہاری محفل میں جو پریمیوں کا پران سمرپن ہے وہ اپنے آپ میں ایک دیکھنے والی چیز ہے، اور یہ سب تو تب ہے جب ابھی تمہارا جو تغافل ہے، تمہاری جو اپیکشا ہے، اس نے اپنی پوری طرح اپنا دخل نہیں دیا ہے وہاں پر۔ کہتے ہیں کو ہوش ادا فہمی نازی کے توان خان ستر نگہ صفائی سیمائے تغافل۔ کہتے ہیں کو مطلب کون ایسا ہے جو تمہارے جو ہے وہ ناز اور جو تمہاری ادائیں ہیں ان کی جو ہے بھاشا کو سمجھ سکے، ان کی تمہارے ناز اور اداؤں کی بھاشا کو جو ہے سمجھ سکے۔ کہتے ہیں کیوں ستر نگہ صفائی سیمائے تغافل، کہتے ہیں کہ تمہاری جو نگاہ ہے، تمہاری ایک نگاہ جو ہے خود ہی اپنے آپ میں جو ہے وہ تغافل کے جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ایک رہسمے کوئی پنکتی جیسے کوئی لکھی ہوتی ہے، اس طرح کا جو ہے تمہارا
تو تمہاری نگاہ ہے وہ ایسی ہے. جو ہے تھوڑا سا شعر یہ ٹیڑھا ہے. مطلب کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ ایسی کوئی سمجھدار یا سوکشم بدھی ہوش، ایسی کوئی جو ہے سمجھداری یا بدھی، کوئی سوکشم بدھی کہاں ہے جو ہے اس جو ہے وہ ناز و اداؤں والے جو ہے تمہارے ناز اور ادا کو سمجھ سکے، اور جو اس کا جو وہ تغافل سے بھرا جو چہرہ ہے اس کے چہرے اس پہ اس کے پنے پر جو لکھی اس کی آنکھوں کی جو پنکتی ہے اس کو پڑھ سکے. تھوڑا کٹھن ہو گیا یہ جو ہے. مطلب یہاں کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو پریہ ہے وہ اپنی جو اس کی واستوک جو بھاونا ہے اس کو چھپا رہا ہے، اسی لیے اس کی جو نگاہ ہے وہ ایک گپت لپی ہے، یعنی رہسیمئی لپی کی طرح ہے. مطلب بیدل پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس گپت لیکھ کو، اس رہسیمئی پنکتی کو، رہسیمئی لائن جو لکھی ہوئی ہے، جیسے کسی پانڈولپی پر کسی مینوسکرپٹ سے وہی رہسیمئی لائن لکھی ہو ایسی. تو مطلب کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو پریتم کی جو ایک نظر ہوتی ہے وہ بھی پڑھنے یوگیہ جو ہے ایک بہت ہی ڈینس ٹیکسٹ ہے، بہت ہی مسٹیک ٹیکسٹ ہے، ایک رہسیمئی پاٹھ ہے جو پریتم کی ایک نظر ہے وہ بھی. اور ایسی کون سی بدھی ہے جو اس کو جان سکتی ہے، کون ہے جو اس کو جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنے میں کون سمرتھ ہو سکتا ہے. تغافل کے چہرے پر جو تمہارے نگاہ کی جو ہے تغافل کے چہرے کا جو صفحہ ہے اس پہ جو ہے تمہاری جو نگاہ ہے وہ ایک رہسیمئی پنکتی کے جیسے ہے. اس کو کون پڑھ سکتا ہے؟ کی توان خواند، کون پڑھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہر چند نگاہ تو حیات دو جہان است، من کشته تمکین و رسوائے تغافل. کہتے ہیں ہر چند یدیپی جو ہے وہ نگاہ تو تمہاری جو نگاہ ہے وہ حیات دو جہان است، وہ دونوں جو ہے دونوں جہان کو، لوک اور پرلوک، دونوں لوکوں کو جو ہے کو جو جیون دینے والی ہے، یا دونوں لوکوں کی پران ہے، دونوں لوکوں کی حیات ہے، دونوں لوگوں کی زندگی ہے. پھر بھی میں جو ہے وہ تمہارے جو ہے تمکین اور تمہاری جو ہے اپیکشا جو ہے وہ دونوں کا جو ہے وہ مارا ہوا ہوں. یہ شعر ہے آسان بھاشا میں کہا، لیکن بھاؤ اس کا بھی تمکین اور تغافل کے بیچ میں جو اس میں انہوں نے کنٹراسٹ دکھایا ہے وہی اس کا جو ہے مول سوندریہ ہے مجھے لگتا ہے. مکن سے ہے تو مطلب کہنا یہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ یدیپی جو ہے تمہاری یہ نگاہ ہے وہ دونوں لوگوں کو جلا دینے والی ہے، دونوں لوگوں کو زندگی دینے والی ہے، جیون دینے والی ہے، لیکن جو ہے میں جو ہے اپنے ہی جو ہے تمکین، اپنے ہی سمرپن، دھیریہ اور جو ہے ونمرتا کے جو ہے وہ کارن مارا گیا ہوں. مطلب تمہاری ایک نگاہ جو ہے سنسار کو جیون دے سکتی ہے، لیکن میں جو ہے اس تمہاری جیون دینے والی نگاہ سے ونچت رہ گیا، تم نے مجھے نہیں نگاہ دی. یہ نکل رہا ہے میں نے جو ہے دھیریہ اور سمرپن جو بھی تھا عشق میں سب ضروری تھا وہ سب میں نے سب کیا، اس لیے اسی کا مارا گیا، اسی کے دوارا مارا گیا. اور تمہاری تمہارا جو تم مجھے ہمیشہ تم مجھے اپیکشت کرتے رہے، اس نے مجھ کو جو ہے وہ سب کے سامنے رسوا کر دیا. کل ملا کے یدیپی تمہاری ایک نظر، ایک درشٹی جو ہے دونوں لوگوں کو جیون دینے کا سامرتھ رکھتی ہے، پھر بھی جو ہے میں اپنے جو ہے وہ جو میرا ونمر سمرپن ہے اس ٹیم میں اس کا مارا ہوا ہوں، میں اپنے تمکین کا مارا ہوا ہوں، اور تمہاری تغافل کے کارن دنیا میں بدنام ہو گیا اور رسوا ہو گیا ہوں. یہ ہے یعنی جو عاشق کا کہنا، عاشق کا اس شعر میں جو عاشق ہے اس کا جو سوروپ ہے جو ہے وہ تمکین ہے، اور جو معشوق ہے اس کا سوروپ ہے تغافل. یہ ہے یعنی جو ان کی اپنا تمکین اور ونمرتا اور دھیریہ ان کے دکھ کا کارن ہے.
ایسا وہ کہہ رہے ہیں، اپنے ہی تمکین کے مارے ہی ہیں۔ من کہہ رہے نا شعر میں کہ کہاں چلا جاتا ہے شعر، ہاں کہ من کشتے تمکینم، میں اپنے ہی تمکین کا مارا ہوا ہوں اور تغافل کا رسوا ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فریاد کی از لعلت حرفی نشنیدیم موجی نزدن زرین گوہر دریائے تغافل۔ بہت سندر شعر۔ کہہ رہے ہیں کہ ہائے رکشا ہو کہ تمہارے جو ہے لال ہونٹوں سے ایک بھی شبد جو ہے وہ سننے کو نہیں ملا، مطلب بڑے افسوس بڑے دکھ کی بات ہے، اور کیا کہوں کہ تمہارے جو ہے یہ لالے جیسے ہونٹوں سے حرفی من ایک بھی شبد جو ہے وہ نہیں سننے کو ملا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ موجی نزد ان گوہر دریائے تغافل، اور اس جو ہے یہ تغافل کے جو ہے اس سمندر کا جو موتی ہے اس میں کوئی لہر ہی نہیں اٹھی۔ تغافل کے سمندر کا جو موتی ہے اس میں جو ہے اس نے کوئی لہر ہی نہیں اٹھائی، کوئی لہر ہی نہیں اٹھی، بڑے دکھ کی بات ہے۔ کیا بات ہے، موجی نزدن گوہر دریائے تغافل، گوہر دریائے تغافل، ان گوہر دریائے تغافل موزی نزد، انوے ایسے کریں گے کہ اپیکشا کا جو سمندر ہے، جو تغافل روپی جو ندی ہے، جو سمندر ہے، اس کے موتی میں کوئی لہر ہی نہیں اٹھی، تو کہاں سے پھر کوئی جو ہے وہ اسے، اور مطلب کہ وہی ایک اکشر بھی نہیں سنا ہم نے تمہارے سندر ہونٹوں سے، کوئی پیام نہیں ملا۔ مجھے رحیم کا بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے، رحیم داس جو عبدالرحیم خانہ تھے، وہ انہوں نے بھی بہت اچھا شعر فارسی میں کہا اس بارے میں۔ باقی فریاد سے تو حافظ کا بھی شعر یاد آیا، فریاد کی از شش جہتم، کیا ہے، راغ پہ بستند ان خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت۔ بہت خوب۔ اس شعر کے مادھیم سے میں نے بہت پہلے کے انٹرویو میں جو پرشن اقبال نے حافظ پہ لگائے تھے اس کا اتر دیا تھا اسی بات پہ۔ خیر وہ سب چرچا بعد میں کریں گے۔ اگلا شعر ہے دلہا بے تپش خون شد ناز تو ہمانہ است، مپسند بین حوصلے میاں تغافل۔ شعر تو یہ آسان ہے لیکن اس میں جو مینا یہ تغافل ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دلہا بے تپش خون شد ناز تو ہمانہ است، مپسند بین حوصلے میاں تغافل۔ خون شدن ہے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دلہا بے تپش خون شد ناز تو ہمانہ است، کہ دلہا یعنی بہوچن کا پریوگ کیا ہے یہاں، یعنی بہت سارے لوگوں کے جو دل ہیں وہ تڑپ تڑپ کر لہو لہان ہو گئے، لیکن ناز تو ہمانہ است، لیکن تمہارا جو ناز ہے، جو ادا ہے وہ ویسا ہی بنا ہوا ہے، تو ویسی ہی بنی ہوئی تمہاری ادا، اس میں کوئی بدلاؤ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ مپسند بین حوصلے مینا تغافل۔ کہتے ہیں کہ اتنے سارے جو دل ہیں وہ تمہارے جو ہے تڑپ تڑپ کر تمہارے چکر میں جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے، لیکن تمہارا جو ناز ہے ویسا ہی ویسا بنا ہوا ہے۔ مپسند بین حوصلے مینا تغافل، مطلب کہ اتنی سی جو ہے سہن سکتی پر اس تھوڑے سے حوصلے کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے تغافل کا اتنا بڑا جام مت پلاؤ، اتنا بڑا پیالہ مت پلاؤ، مطلب ہماری سہنے کی جو چھمتا ہے سیمت ہے، اسے اور اپیکشا روپی جو جام ہے، جو اپیکشا روپی جام ہے مدرا اتنا بڑا بڑا مت پلاؤ، مطلب پریمیوں کے جو ہردے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے سب لہو لہان ہو گئے ہیں، لیکن تمہارے جو ادائیں ہیں، جو سوندر ناز ہے وہ ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ اور کہنے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سہنے کی شکتی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ تم ہمیں اپیکشا کا یہ جام اور پہ اور جو ہے وہ پلاتے رہو پلاتے رہو پلاتے رہو، مطلب ہمارا جو دھیرج ہے، جو پیشنس ہے، دھیریہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی چھمتا ہے، سیمت چھمتا ہے، اس لیے اتنا مت بھر دو کہ جو ہے وہ چھلک جائے اور ٹوٹ ہی جائے جو ہے۔ یہ مپسند کا یہاں ارتھ مت سویکار کرو، یہ نکاراتمک ارتھ میں ہے۔ خیر آگے جو ہے وہ
چلتے ہیں۔ از حسن درین بزم امید نگہی نیست، از حسن درین بزم امید نگہی نیست، ای آینه خون شو به تماشای تغافل۔ کرے از حسن درین بزم، کہتے ہیں اس سوندر کی سبھا میں، اس سوندر کی سبھا میں، نہیں اس سبھا میں، اس سبھا میں جو ہے سوندر کی اور سے کسی بھی کرپا درشٹی کی کوئی آشا نہیں ہے۔ یہ فعل تو ہم لوگوں کی حالت پہ بھی آج کل چل رہا ہے کہ یہ جو سوندر سبھا ہے، یہ جو سبھا ہے، بزم ہے، یہ دنیا ہے، اس میں جو ہے وہ سوندر کی اور سے یعنی محبوب کی اور سے، پریمکا کی اور سے سمجھ سکتے ہیں، جو ہے ایک بھی نگاہ کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے اے آئینے خون شوب تماشائے تغافل، اس لیے اے درپن، اے آئینے، یعنی یہاں پر درپن کیا ہے؟ دل ہے، پریمی کا دل ہے، تو اے آئینے خون شو، تم جو ہے وہ رکت رنجت ہو جاؤ، خون سے بھر آؤ، ٹھیک ہے، اور بے تماشائے تغافل، اور تم جو ہے اس اپیکچھا کو دیکھتے ہوئے، اتنی اس دنیا کی اپیکچھا کو دیکھتے ہوئے جو ہے رکت رنجت ہو جاؤ، لہو لہان ہو جاؤ، اے آئینے، اے میرے دل۔ مطلب اس دنیا میں، اس سبھا میں سوندر کی اور سے ایک بھی کرپا درشٹی کی کوئی امید، کوئی آشا کی کرن کوئی نہیں ہے، اس لیے اے آئینے، اے میرے دل، تم جو ہے اب اس اپیکچھا کے کارن لہو لہان ہو جاؤ، دکھ سے بھر جاؤ۔ انتم شعر ہے، بی دل نکشی دیم جکس جام مدارا، مردیم بے مخموری صہبائے تغافل۔ بے دل کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے سمجھوتے کا جو ہے وہ پیالہ نہیں پیا، ٹھیک ہے، نکشی دیم، بی دل نکشی دیم زکس مانے کسی سے بھی، جام مدارا نکشی دیم، کہ ہم نے جو ہے ہم نے کسی سے سمجھوتا کر کے جو ہے وہ اپنے جام نہیں لیا، کہ ہم نے کسی کے ہاتھ سے سمجھوتے کا پیالہ نہیں پیا، مطلب ہم نے کسی سے بھی، مطلب ایسے کسی سے بھی راہ چلتے کسی سے بھی جو ہے وہ سمجھوتا کر کے اپنے پریم کو کم نہیں کیا، ہم نے کسی ان سے جو ہے سانتونا یا رعایت یا کون سا پرائز ہوتا ہے جو دیتے ہیں، وہ نہیں یاد آ رہا مجھے، سانتونا پرسکار بولتے ہیں وہ، تو وہ ہم نے نہیں سویکار کیا، بلکہ مطلب ہم نے کسی کے ہاتھوں سے جو ہے وہ سانتونا کی مदिरा نہیں لی، ہم نے کسی انیہ کے ہاتھ سے سانتونا کی مदिरा نہیں لی جو ہے، بلکہ ہم تو جو پریہ کی جو اپیکچھا روپی مदिरा ہے، جو تمہارے تغافل روپی جو شراب ہے، اس کی خماری میں ہی جیون بتا کے ہم مر گئے، یہ کہہ رہا ہے۔ مطلب کہ ہے بے دل، ہم نے کسی سے سمجھوتا یا رعایت کا پیالہ نہیں پیا، بلکہ ہم تو محبوب کی جو تغافل روپی جو مदिरा تھی، تغافل روپی جو شراب تھی، اس کی خماری میں ہی زندگی کاٹ کر جو زندگی میں مر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، مطلب اپیکچھا تغافل جو تھا، تغافل میں نے اپیکچھا کا پربھاؤ اتنا ادھک تھا کہ اس کی یاد میں، اس کی خماری سے ہی، اس کا نشہ اترنے کے بعد بھی اس کا پربھاؤ بنا رہا، اور جو انسان تھا وہ اسی خماری میں ہی جیون گزار کے جو ہے وہ مر گیا۔ یہ ہو گئی غزل، ایک اور بچی ہوئی